نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 313 سورۃ الاخلاص سے لے کر الناس تک۔ سورۃ الاخلاص کی تفسیر ہم کر چکے ہیں، اب انشاءاللہ ہم سورۃ الفلق کی تفسیر کریں گے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں پناہ طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں کی مشترکہ فضیلت میں بے شمار احادیث آتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معوذتین افضل اذکار میں سے ہیں۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے۔ ابو عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو عابس، کیا میں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا، یہ دونوں معوذتان ہیں۔ اسے مسند احمد اور سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ معوذتان سے مراد سورۃ الفلق اور الناس ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اتنی جامع صورتیں حفاظت کے لیے دے دی گئی ہیں الحمدللہ کہ یہی کافی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں یہ بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ کنگھی کے دندانوں یعنی دانتوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت یعنی دھاگے کے اندر 11 گرہیں لگائی گئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا اور اس جادو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اثر بھی ہو گیا تھا۔ یاد رکھیے گا یہ بات کہ جادو ایک مرض ہے۔ دیگر امراض کی طرح یہ بھی انبیاء کو لاحق ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر جادو نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا اور اس جادو کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اثر بھی ہو گیا تھا۔ اس حدیث پر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ میں چاہ رہی تھی کہ اس کی وضاحت آپ کو کر دی جائے۔ ان اعتراضات میں سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اگر کوئی جادو کرے بھی تو اس کا اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہو سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی پر جادو کا اثر نہیں ہوتا،
تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ نبی پر جادو کا اثر ہونا قرآن سے ثابت ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے فرعون کا واقعہ قرآن پاک میں پڑھا. فرعون کے جادوگروں نے جب اپنا جادو دکھایا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان سے کہا تھا کہ موسیٰ آپ نہ ڈریں، آپ ہی غالب رہیں گے. یعنی اس جادو کا اثر حضرت موسیٰ پر بھی ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو رہے تھے. تو نبی پر جادو کا اثر ہونا قرآن سے ثابت ہے. دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر نبی پر جادو کا اثر تسلیم کر لیا جائے تو ساری شریعت ناقابل اعتماد ہو جاتی ہے کہ نبی کا کون سا کلام وحی پر مبنی تھا اور کون سا کلام جادو کے زیر اثر تھا. تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر ہوا اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی افعال تک محدود تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے کہ میں فلاں کام کر چکا ہوں جبکہ کیا نہیں ہوتا تھا. یہ ذہنی کوفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 دن تک رہی. اگر جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوتا تو کبھی آپ نماز نہ پڑھاتے، کبھی 1 رکعت پڑھا دیتے یا قرآن کی قرات میں غلطی کرتے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ. ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس میں یہ اشارہ بھی پایا جاتا ہو کہ اس جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی اعمال پر کوئی فرق پڑا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا اس کا اثر آپ کے ذاتی افعال تک محدود تھا. تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کفار کا ہمیشہ یہ کہنا رہا کہ انبیاء جادوگر ہیں یا ان پر جادو ہو گیا ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو پھر ہم کافروں کی طرح ہو جائیں گے. یعنی جو باتیں کافر کرتے ہیں وہ باتیں پھر ہم بھی کر رہے ہوں گے. اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ کفار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے ٹائم سے ہی الزام لگا رہے تھے کہ یہ نبوت نہیں ہے، جادو ہے. اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 20 سال بعد پیش آیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسحور نہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جادوگر بھی نہ تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو 6 ماہ تک اثر نہیں ہوا تھا. بعد میں اس کے اثرات نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیاوی کاموں میں اس کا اثر محسوس کر رہے تھے. آپ کے دل، دماغ اور اعتقاد اس سے متاثر نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس سے محفوظ تھا، آپ کا دماغ اس سے محفوظ تھا اور آپ کا عقیدہ بھی اس سے محفوظ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اس جادو سے کوئی عیب پیدا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو میں نے جو آپ کو سب سے پہلے بات بتائی تھی کہ جادو ایک مرض ہے، بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. دوسری بیماریوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لاحق ہونا بھی ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ کیا اور آپ اللہ کے حکم سے شفایاب بھی ہو گئے. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی تو جادو کا اثر زائل ہو گیا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا تھا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں. تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا بطور دم پڑھی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے اور ہر جان کی برائی اور ہر حاسد کی نگاہ سے. اللہ آپ کو شفا دے. اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اور مسنون دعائیں بھی ملتی ہیں جو حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جادو کے اثر کو معوذتین سے زائل کیا جائے. یعنی کسی پر جادو کے اثرات ہوں تو کیا پڑھیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اللہ کا کلام ہی شفا دے گا، یہ بات یاد رکھیے گا. اور ساتھ اور بھی دعائیں جو اس اثر کو زائل کرنے کے لیے احادیث سے معلوم ہوتی ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت
سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر پھیرتے، پہلے سر پر، پھر اپنے چہرے پر اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے۔ اس کے بعد جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہنچتے، یعنی آپ پھر پورے جسم پر جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا اپنا ہاتھ پھیرتے تھے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کی پناہ طلب کرنے اور کسی کو اللہ کی پناہ میں دینے کے لیے یہ دونوں صورتیں بے مثال اور لاسانی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الناس لم يتعوذوا بمثل هاتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ بلا شبہ لوگوں نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جیسی صورتوں کے ذریعے پناہ نہیں پکڑی۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی بہترین تعویذ امت کے پاس موجود ہے، لیکن لوگ اس کے ذریعے پناہ طلب نہیں کرتے، یعنی لوگ اس سے غافل ہیں۔ بہترین حفاظت کے لیے یہ دونوں صورتیں ہمیں دے دی گئی ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ سورہ فلق اور الناس پڑھیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما سأل سائل بمثلہما ولا استعاذ مستعیذ بمثلہما۔ کسی سوال کرنے والے نے اس طرح کا سوال نہیں کیا اور کسی پناہ لینے والے نے ان کی طرح پناہ نہیں مانگی۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ کی پناہ طلب کرنے اور کسی کو اللہ کی پناہ میں دینے کے لیے یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ ان کا کوئی ثانی نہیں، یہ لاسانی ہے، لیکن امت ان سے غافل ہے۔ اگر کسی پر جادو ہوتا ہے یا لوگ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو جانے کون کون سے وظیفے کرتے ہیں، غیر مستند چیزوں تعویذ گنڈوں میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہترین تعویذ عطا کیے ہیں جن کو جتنے ایمان کے ساتھ پڑھا جائے اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو ناکافی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جب تک وہ گلے میں تعویذ نہیں لٹکاتے نا، بے شک اس میں قرآن کی آیت ہی لکھی ہوئی ہو، تب تک سکون نہیں آتا۔ اور اگر کسی کو کہا جائے کہ فلق اور ناس پڑھیں تو وہ سامنے سے ہی کہتے ہیں بس یہی پڑھیں اور کچھ نہ پڑھیں۔ یعنی ان کا ایمان کتنا کمزور ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں کیا ہمارے پرابلمز کو جن کو ہم فیس کر رہے ہیں سالو کر دیں گی۔ تو ہم سب نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جتنے ایمان کے ساتھ ہم ان 2 صورتوں کے ساتھ حفاظت لیں گے اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور روایت ملتی ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے لگو اور اٹھو تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیا کرو۔ اسے ابو داؤد اور سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے، جب سونے لگیں گے تب بھی یہ صورتیں پڑھیں گے اور جیسے اٹھیں گے تب بھی یہ صورتیں پڑھیں گے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، اس حدیث میں عقبہ بن عامر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 3 ملاقاتیں ہوئیں اس کا تذکرہ کریں گے۔ ابھی پہلی ملاقات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، جو تجھ سے قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر۔ پہلی ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سیکھنے کو ملی۔ پہلی بات کیا تھی؟ جو تجھ سے قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کر۔ مشکل کام ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اسی سے ہی فائدہ پہنچے گا۔ جو تجھے محروم کرے، یعنی باقاعدہ اس بات کی کوشش کرے کہ تجھے نہیں ملنا چاہیے تو اسے عطا کر۔ اتنا بہترین اخلاق سکھایا جا رہا ہے، کتنی بے نیازی سکھائی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر، کیونکہ اس سے بھی سکون مل جاتا ہے۔ کیونکہ ظلم کا بدلہ لینے میں ممکن ہے کہ آپ ظالم بن جائیں، یعنی آپ کا اسٹیٹس چینج ہو جائے، کیونکہ جب مظلوم بدلہ لینے پر آتا ہے تو بعض دفعہ اسے احساس نہیں رہتا کہ وہ جتنا ظلم ہوا ہے اس سے زیادہ بدلہ لے لیتا ہے۔ پھر عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر، اپنی زبان کو قابو رکھ، اپنی غلطیوں پر رو، اور تیرا گھر تجھے اپنے اندر سنبھالے، یعنی ضرورت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا، زیادہ سوشل نہیں ہونا۔
اب آپ دیکھیے یہ جو دوسری ملاقات ہے اس میں بھی بہت بہترین نصیحتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو کی. پہلی بات اپنی زبان کو قابو رکھ، کیونکہ زیادہ تر پرابلمز اس زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں. اور پھر دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اس بات کا احساس رکھو کہ کہاں غلطی کر رہے ہو. اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے. جب یہ احساس ہوگا تبھی انسان اپنی اصلاح کرے گا. اور تیسری بات، تیرا گھر تجھے اپنے اندر سنبھالے، کیونکہ آگے بہت فتنے آنے والے ہیں. جتنا گھر سے باہر رہو گے اتنا زیادہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. پھر کہتے ہیں بعد میں تیسری دفعہ ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے ایسی صورتوں کی تعلیم نہ دوں کہ ان جیسی صورتیں نہ تورات میں نازل ہوئیں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ قرآن مجید کے بقیہ حصے میں. ہر رات ان کی تلاوت ضرور کیا کر. وہ صورتیں ہیں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اس سے مسند احمد نے روایت کیا ہے. ایک اور نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ان 3 صورتوں کے ساتھ اپنی حفاظت لے لو، کیونکہ یہ صورتیں اتنی بہترین ہیں، تمہیں ان کی روزانہ ضرورت ہے. اور اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات ان کی تلاوت ضرور کرو. 6 مفید نصیحتیں حدیث کے ابتدائی حصے میں ہیں، اور دوسرے نصف حصے میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی فضیلت اور عظمت کا بیان ہے. الحمدللہ. اس حدیث کو اگر آپ شیئر کر لیں تو بہت سارے میسج لوگوں تک پہنچ جائیں گے مختصر انداز میں. ٹھیک ہے، تو ایک ہوم ورک لکھ لیں کہ اس حدیث کو شیئر کریں گے انشاءاللہ. پھر یہ صورتیں ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار میں بھی آتی ہیں. صبح و شام کے اذکار میں بھی اس کو پڑھنے کا حکم ہے. ان صورتوں کو کئی موقعوں پر پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ہم اپنی حفاظت کے لیے اللہ کی پناہ لیتے رہیں. ٹھیک ہے جی، تو اب سورت شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں. اعوذ کا لفظ عین واو ذال سے ہے. معنی کسی کی پناہ لینا، کسی کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، کسی کی مدد طلب کرنا. معاذ پناہ گاہ کو کہتے ہیں، لوگ نام بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو معاذ پناہ گاہ کو کہتے ہیں. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، بربی، اور رب کی، الفلق، فلک کے. فلک کا لفظی معنی پھٹنا اور الگ ہونا. فلک کا لفظی معنی پھٹنا اور الگ ہونا، اور دوسرا معنی پھاڑنا بھی ہے. اگر اس کا معنی پھٹنا اور الگ ہونا کیا جائے تو اس سے مراد صبح ہے. تو پھر ترجمہ یہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میں صبح کے پروردگار کی پناہ طلب کرتا ہوں. اور اگر اس کا معنی پھاڑنا کیا جائے تو پھر اس سے مراد مخلوق لی گئی ہے. تو پھر ترجمہ یوں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میں مخلوق کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، 2 لفظی معنی ہے فلک کے. پہلا معنی پھٹنا اور الگ ہونا، مراد کیا ہے؟ صبح. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 96، فالق الاصباح، وہ رات سے صبح کو پھاڑ کر نکالنے والا ہے. اچھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فلک سے مراد صبح ہی لی ہے. ٹھیک ہے، مفسر صحابہ ہے نا، انہوں نے کہا فلک سے مراد صبح ہی ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ الفلک سے مراد صبح ہے. تو پھر اس معنی کے ساتھ ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میں صبح کے پروردگار کی پناہ طلب کرتا ہوں. دوسرا معنی میں نے آپ کو بتایا پھاڑنا، مراد کیا لی گئی ہے؟ مخلوق. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 95 میں فرماتے ہیں فالق الحب والنوا، وہ یعنی اللہ جو زمین کو پھاڑ کر اس سے دانا اور گھٹلی کی کومپل نکالنے والا ہے. یہاں پر فالق خالق کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا؟ فلک کیا، مخلوق کو پیدا کیا. فالق یعنی اللہ زمین کو پھاڑ کر
نباتات اگاتا ہے. ٹھیک ہے، تو فالق اگر اللہ ہے تو فلک پھر کیا ہے؟ مخلوق. ان دونوں آیات پر اگر آپ غور کریں تو فالق اور خالق تقریباً ہم معنی ہے. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ فلک کا معنی پھٹنا اور الگ ہونا لیا جائے تو فلک بمعنی صبح ہے، اور اگر فلک کا معنی پھاڑنا لیا جائے تو بمعنی مخلوق ہے، اور فالق بمعنی خالق ہے. یعنی اللہ خالق ہے جو الگ الگ چیزوں کو پھاڑ کر وجود میں لاتا ہے. ایکچولی پیدائش کا عمل فلک سے منسلک ہے، یعنی جڑا ہوا ہے. تو اس صورت کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں بے ربی رب کی الفلق فلک کے. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے پناہ مانگنا، مدد مانگنا شرک ہے. یہ بات ہم سب اچھے سے جانتے ہیں. اس صورت میں اللہ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، یعنی آپ کو توحید کا سبق بھی دیا جا رہا ہے. اور پناہ اس وقت مانگی جاتی ہے جب انسان کو کوئی خطرہ محسوس ہو اور وہ اس سے بچنے کی طاقت اور ہمت نہ رکھتا ہو، یعنی اسے کسی کی مدد چاہیے. اور پناہ اس سے مانگی جاتی ہے جو ان مشکلوں اور خطروں سے بچا سکے اور نہایت طاقتور ہو. اور سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا، ہر مشکل سے نجات دینے والا، ظاہری اور باطنی اسباب رکھنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو مدد بھی پھر صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اور پناہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہی کیا جا سکتا ہے. یہ سورۃ فلق اور اگلی سورت جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الناس، دونوں میں مختلف اشیاء سے اللہ کی پناہ مانگنے کا ذکر ہے. اسی لیے آپ دیکھیے یہ دونوں صورتیں مضمون کے اعتبار سے ملتی جلتی ہیں، سملر ہیں. میں نے آپ سے تذکرہ بھی کیا کہ بہترین تعویذ ہیں، اس لیے ان کو معوذتین کہا جاتا ہے. اور اگر ان کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو ملا دیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ معوذات. ٹھیک ہے، 3 صورتیں ہو جائیں گی معوذات میں، اخلاص، فلق اور ناس. اور اگر 2 صورتیں ہوں فلق اور ناس تو معوذتین کہا جاتا ہے.